شہنشاہ شہر کی بازگشت کے ساتھ مارٹن کوارٹر کے ایک مکان میں شبنم رومانی سے ملاقات ہوئی۔ سلیقے سے طبع کیے ہوئے مجموعہ کلام کو پڑھ کر جیسے اندازہ ہوا تھا، شبنم رومانی کی شخصیت اور ان کے ڈرائنگ روم میں وہی سادگی، نفاست اور قرینہ نظر آیا۔ ادھر ادھر کی باتوں سے بات شروع ہوئی اور دھیمے لہجے میں انہوں نے بتایا، اب مجھے یاد نہیں کہ میں کب سے شعر کہہ رہا ہوں، میں تو شاعر ہی پیدا ہوا ہوں۔ میں اپنے ماضی کی جانب مڑ کر دیکھتا ہوں، میرے والد کو شعر و ادب سے دلچسپی تھی، گھر میں لائبریری تھی، پڑھنے کو کتابیں میسر تھیں۔ شاعر و ادیب سے مراسم تھے۔ والد صاحب کا انتقال اس وقت ہوا جب میں 7ویں کلاس میں پڑھتا تھا۔ اگرچہ خاندان میں کوئی شاعر دور تک نہ تھا، ہمارا تعلق شاہجہاں پور سے اور ہم مغل ہیں۔ ہمارے خاندان میں زمینداری ہوا کرتی تھی، بس لکھنے پڑھنے کے شوق کے ساتھ قدرت نے شعری صلاحیت ودیعت کی۔ مرزا عظیم احمد بیگ چغتائی سے شبنم رومانی کیسے ہوئے، کے جواب میں انہوں نے مسکراہٹ سے بتایا، یہ ایک وحشت ناک کہانی ہے۔ شروع میں نہ کچھ ہوش تھا نہ کچھ سیکھ۔ شاعری شروع کی تو پہلے اپنا تخلص آہ رکھا، پھر ماتم رکھا۔ ہمارے ایک دوست تھے ملک اسرار احمد خان، ہمارے ساتھ پڑھا کرتے تھے اور ساتھ ہی محلے میں رہا کرتے تھے۔ ہم دونوں نے طے کیا کہ ایک دوسرے کا تخلص رکھتے ہیں۔ میں نے ان کو تبسم کا تخلص دیا تو انہوں نے میرا شبنم رکھ دیا۔ یہ بعد میں روبن گھوش والی شبنم آئی تو اپنا تخلص برا بھی معلوم ہوا، لیکن بہت پہلے اپنا تخلص رکھ چکا تھا۔ اس زمانے میں رومانی تحریک زوروں پر تھی، اس سے متاثر بھی بہت تھا اور طبیعتاً رومان پسند بھی تھا۔ یوں میں شبنم رومانی ہو گیا۔ اپنی رومانیت کے حوالے سے انہوں نے مزید کہا، پہلے تو میری شاعری میں رومانیت کا عنصر بہت زیادہ تھا۔ جب میرا مجموعہ کلام جزیرہ چھپ رہا تھا تو میں اس وقت بہت مصروف تھا۔ اپنے کلام کے انتخاب کے لیے کمیٹی بنائی اور پچھلے 10 سال کا انتخاب ہوا۔ اب میں اپنا مجموعہ کلام تہمت کے نام سے چھاپ رہا ہوں، جس میں اولین دور کی شاعری ہے، وہ میری شاعری خالص رومانی ہے۔ اب یہ ہے کہ جیسے جیسے آدمی کی عمر بڑھتی ہے، ویژن بڑا ہوتا جاتا ہے، زیادہ سے زیادہ وہ چیزوں کے بارے میں سوچتا ہے، فلسفیانہ نظر پیدا ہوتی ہے، تفکر بڑھتا ہے۔ اگر 80 سال کی عمر میں کوئی رومانی شاعری کرے تو وہ جعلی ہے، اور اسی طرح نوجوان فلسفیانہ شاعری کرے تو وہ بھی جعلی ہے۔ میں کون ہوں؟ آپ کی ایک اہم نظم ہے، کچھ اس کے بارے میں بتائیے۔ انہوں نے کہا، ہاں میری یہ نظم بہت اہم ہے، یہ میں نے غالباً 70 یا 71 میں کہی تھی، جہاں سے میری شاعری میں اور عمر میں ایک موڑ آیا۔ یہ عمر گزراں کا پیش خیمہ ہے، جہاں ایک احساس بیاں بھی ہو رہا ہے اور احساس مسرت بھی۔ وہ خوابناک فضا بھی ختم ہو گئی ہے، یہ ایک عہد سے نکل کر دوسرے عہد میں داخل ہونے کی نظم ہے۔ نوجوانی کی عمر ایسی ہوتی ہے کہ ادھر ادھر نہیں دیکھا کرتے، جب تفکر کرنے لگتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے بارے میں سوچتے ہیں۔ میں کون ہوں کا سوال ہر عہد میں شعراء کے سامنے رہا ہے، اس کا کوئی ایک جواب نہیں ہو سکتا۔ ہر شاعر اپنے منصب، قوت فکر کے لحاظ سے سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ ان کا ایک شعر ہے، کوئی سمجھا کوئی نہیں سمجھا، زندگی کیا ہے پیارا ہے۔ اس شعر کو حوالہ بناتے ہوئے میں نے پوچھا کہ زندگی کا نچوڑ کیا رہا؟ شبنم رومانی نے جواباً کہا تھا، زندگی کا نچوڑ تو آپ کو میری شاعری میں نظر آئے گا۔ میری تخلیق میرے بچے بھی ہیں اور شاعری بھی، اور شاعری کا نچوڑ حسن اور خیر کی طرف ہے۔ احتجاجی شاعری یا مزاحمتی شاعری کے بارے میں بڑا چرچا رہا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میں نے ان سے یہ پوچھا تھا۔ جواباً انہوں نے کہا تھا، بھائی زندگی تو وہی ہے جو آدم سے چلی آ رہی ہے، شاعر کا پیرایا اسے دوسروں سے مختلف کرتا ہے، پورا لائف اسٹائل انداز بیان سے ظاہر ہوتا ہے۔ میرے یہاں بچپن سے کلاسیکی رنگ ہے، میں نے رومانیت کے ساتھ انحرافی اور احتجاجی شاعری بھی کی۔ تم مجھے چاندنی راتوں میں بہت کم یاد آئے، ہاں شب تار میں ٹھنڈا ہے اجالوں کی طرح۔ شاعری کہتے ہی احتجاج کو ہیں، اندرونی اور بیرونی کشمکش کو ظاہر کرتے ہیں۔ مزاحمتی شاعری ہر دور میں ہوتی رہی ہے۔ کسی ایک اسکول آف تھاٹ، ایک پارٹی کے تحت ہونے والی شاعری مزاحمتی شاعری نہیں ہے، ہر برائی کے خلاف لکھے جانے والی شاعری مزاحمتی شاعری ہے۔ ایک غزل کو ذہن میں رکھیں
बैठते हुए मैंने उनसे पूछा था कि वो किसकी आवाज़ थी। कहने लगी, हाँ, आवाज़ का भी एक हुस्न होता है, बाज़ औक़ात ये तिलिस्म कायम रहता है और कभी ऐसा होता है कि शख्सियत से मिलने के बाद वो तिलिस्म टूट भी जाता है। दो शेर। नगमा कहता है लय से पूछो, नगमा कहता है कि लय से पूछो, किसके होठों से चुराई आवाज़। कभी खुशबू ने दिखाया चेहरा, कभी मुझको नजर आई आवाज़। शबनम रूमानी के यहाँ सांप का जिक्र अक्सर जगह है, जैसे ये शेर है, शबे चराग कर मुझको ए खुदा अंधेरे में, सांप बन के रखता है रास्ता अंधेरे में। इसके बारे में उन्होंने कहा था, मैं हमेशा से जमालियात का दिलदादा रहा हूँ, हर चीज़ में खैर का पहलू और अच्छाई ढूंढता हूँ। मुझे सांप से भी बड़ा हुस्न नजर आता है, अगरचे सांप के साथ एक करी तस्वुर करता है, मगर मुझे उसमें हुस्न की चमक नजर आती है। जिस तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने एक मरे हुए कुत्ते के दांत की तारीफ की थी, बाज़ लोग ढूंढ ढूंढ कर दूसरों में ऐब तलाश करते हैं और मैं खैर के, खूबसूरती के, अच्छाई के पहलू देखता हूँ। सबूत है ये मेरे दिल के दर्दमंदी का, हुआ था इश्क जवानी से बेशतर मुझको। अपनी शायरी में दाखिली कैफियत के बारे में शबनम रूमानी ने कहा था, शायरी में दाखिली और ख़याली इस कैफियत को अलग नहीं कर सकते। तख्लीक़ी अमल एक पेचीदा अमल है, पूरी कायनात को हम अपनी ज़ात के हवाले से देखते हैं। वो कहते हैं कि अल्लाह को पहचानना है तो अपने आप को पहचानो, अल्लाह जो कादिर मुतलक है उसने इंसान को शाकार पैदा किया। अब आप देखिए इंसान क्या चीज़ होगा, इसके लिए कायनात को मुफक्कर कर दिया है, इसको इतनी सलाहियत दी है कि वो चांद तक पहुंच गया और ये मामूली तरक्की है और वो तरक्की कर सकता है। इंसान अपने आप को पहचानता ही नहीं है और अपनी सलाहियत को तहस नहस कर देता है। ज़ात बड़ी अहम चीज़ है, ज़ात को अहमियत दिए बगैर शायरी मसनूई है। शायरी तो अंदर से निकलती है, जाहिर है हम पेंटिंग नहीं कर रहे, फर्नीचर नहीं बना रहे, ला शय से शय को बना रहे हैं। शायरी फिक्री रहनुमाई का काम देती है, ये कार्य पैगंबरी है। ये हमारे अंदर जमालियाती हिस्स ना हो तो हम तबाही की तरफ निकल जाते हैं। और इसी बात पर ये गुफ्तगू इख्तिताम पर पहुंची है। मुतलस हूँ जनाब प्रोफेसर कैसर नजफी साहब से कि वो शबनम रूमानी साहब के साथ उन्होंने आखिरी सालों में बहुत सा टाइम गुजारा है, तो याद मजमून लिखे हैं। कैसर नजफी साहब, फाजिल मुकर्ररीन, ख़वातीन व हज़रात, मैं उन खुश नसीबों में शामिल हूँ जिनकी ज़िंदगी का एक मुतद्दे हिस्सा शबनम रूमानी के साथ गुजरा है। मज़ीद मेरी ये खुशकिस्मती है कि उनके आखिरी दिनों में मुझे उनका बुर्द सबसे ज़्यादा मुयस्सर रहा। उनके साथ जो वक्त गुजरा, उनकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलू सामने आए। आज जब इस महफिल में आने के लिए मैं सोच रहा था कि उनकी शख्सियत के किस पहलू पर बात की जाए, तो मेरे सामने एक बात आई जिस पर अब तक किसी ने तवज्जो नहीं दी। मैंने उसी रुख को, उसी पहलू को मौजू बनाया है। उन्वान है मेरे छोटे से एक मज़मून